ناظرین، فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح کے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی تمام تاریخ سے آپ کو آگاہ کیا گیا تھا، مگر آج کی کہانی تاریخ کے ایک سیاہ کردار کے نام ہے جسے ڈریکولا کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک ڈریکولا ایک فرضی کردار ہے جو اسپائڈر مین، بیٹ مین یا اکوا مین کی طرح خود بنایا گیا ہے، مگر ناظرین حیرت کی بات یہ ہے کہ ڈریکولا ایک حقیقت پر مبنی کردار ہے جس سے انسان نہیں بلکہ آج بھی انسانیت کانپتی ہے۔ یہ شخص 14ویں صدی کا کردار ہے جو حقیقتاً بھی انسانوں کو نیزوں پر لٹکا کر ان کے جسم سے رسنے والے خون میں روٹی ڈبو کر کھایا کرتا تھا۔ ایک وقت میں سلطان محمد فاتح کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا تھا، مگر بچپن سے سلطان کا دوست کیسے سلطان کے مخالف ہو گیا؟ قسطنطنیہ کے علاوہ سلطان کی بڑی فتوحات میں ڈریکولا کیسے ناممکنات کی حد ثابت ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ دلچسپ ہے، جانتے ہیں، پر اس سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا دیجئے۔ ناظرین، ڈریکولا کا اصل نام ولاد سوم تھا، اس کا باپ ولاد دوم ولاشیا کا گورنر تھا۔ یاد رکھیے گا، یہ کہانی سن 1442 یعنی 1442 کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ تو جب وہ گورنر بن بیٹھا تو کچھ ہی سال میں اس کے ساتھیوں نے بغاوت کی اور ہنگری کے کچھ حکمرانوں نے اس کا تخت الٹا دیا۔ اب ولاد دوم نہایت بے بسی کے عالم میں سلطنت عثمانیہ کے پاس پہنچا، جہاں اسے حوصلہ دیا گیا، فوج دی گئی اور سلطنت عثمانیہ کی طاقت کے تحت ولاد اپنی حکومت دوبارہ قائم کرنے میں کامیاب ٹھہرا۔ اب وہ سلطنت عثمانیہ کا مشکور تھا اور اسے اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرنا تھا، تو اس نے اپنے دو بیٹے ولاد سوم یعنی ڈریکولا اور رادو کو سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دیا کہ یہ لوگ اس سلطنت کے تحت تعلیم حاصل کریں گے اور جنگی علم و فنون سے روشنائی حاصل کریں گے۔ جب وہ لوگ پہنچے تو یہاں ان کی ملاقات سلطان فاتح سے ہوئی جو اسی جگہ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ سلطان اور ڈریکولا آپس میں دوست بن بیٹھے، وہ ایک ہی جگہ رہتے اور ایک ہی جگہ پڑھتے، مگر شروع ہی سے ڈریکولا کی فطرت شیطانی تھی، یعنی وہ شیطانی کاموں میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کا بھائی رادو ایک سلجھا ہوا انسان تھا، اس نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، عربک اور ترکش لینگویج سیکھی اور اسلام کے قوانین کے مطابق زندگی گزاری، مگر دوسری طرف ڈریکولا اس کے بالکل برعکس تھا۔ کچھ سال بعد ڈریکولا نے واپس ولاشیا کا ارادہ کیا، جبکہ رادو سلطنت عثمانیہ کے لیے اپنی خدمات سر انجام دینے لگا۔ ڈریکولا کے ولاشیا پہنچنے کے کچھ ہی ماہ بعد اس کا باپ انتقال کر گیا اور ڈریکولا ولاشیا کا بادشاہ بن بیٹھا، اور آتے ہی اس نے ہنگری کو اپنا اتحادی بناتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ان دنوں سلطان محمد فاتح بھی دوسری مرتبہ تخت نشین ہو چکے تھے اور وہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی تیاری میں تھے۔ جب تک قسطنطنیہ فتح ہوا اس وقت تک یہ بغاوت چلتی رہی، اور اس فتح کے فوراً بعد ڈریکولا نے دریائے ڈینوب میں بہت سے مسلم سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ انہیں نیزوں پر لٹکایا گیا اور ڈریکولا ان کے خون میں اکثر روٹی ڈبو کر کھایا کرتا تھا۔ جب سلطان تک یہ خبر پہنچی تو سلطان نے ڈریکولا کی فوج سے ایک بڑی فوج تشکیل دے کر انہیں روانہ کیا، مگر ان کا کوئی پتہ نہ لگ سکا۔ جب ڈریکولا کا مسلمان بھائی رادو سلطان کے حکم پر ایک نئی فوج لے کر ولاشیا کی طرف بڑھا تو اس گزرتے ہوئے جنگل میں قریب 20,000 مسلمانوں کی لاشیں دیکھی۔ یہ وہی فوج تھی لیکن اب ماری جا چکی تھی۔ رادو نے ولاشیا پر حملہ کیا اور ڈریکولا کو قید کر لیا۔ ڈریکولا تو قید ہوا، لیکن جہاں ایک خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ رادو اپنے بھائی کی ان کرتوتوں پر شرمندہ تھا۔ اس خانہ جنگی میں ڈریکولا کو آزاد کرنا پڑا، مگر رادو اس شرمندگی میں مر گیا اور ڈریکولا نے وہ تخت دوبارہ حاصل کر لیا۔ اس مرتبہ کیونکہ سلطان اپنی قیمتی ساتھی بھی کھو چکا تھا، سلطان نے ایک منظم فوج تیار کی۔ اس فوج نے 1476 یعنی 1476 میں ڈریکولا کی فوج پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی۔ اسی دوران ایک تیر انداز کا تیر ڈریکولا کو جا لگا اور وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ یہ خبر سلطان فاتح کو دی گئی تو اس نے یقین کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ جب تک اس کا سر میرے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ تو بالآخر سلطان کے سامنے ڈریکولا کا سر پیش کیا گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس کا سر اسی طرح نیزے پر لٹکا کر استنبول کے شاہی دروازے پر لٹکایا جائے تاکہ عبرت کا نشان بن سکے۔ یہ سر مہینوں تک اس شاہی دروازے پر لٹکا رہا اور یوں ڈریکولا اپنے انجام کو پہنچا۔ اسی لیے آج بھی ویسٹ ڈریکولا سے کافی انسپائرڈ ہے اور ایسے ہی ویمپائرز کی موویز آپ کو روز بروز دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں۔ قسطنطنیہ آخر کیسے فتح ہوا اپنی اسکرین پر کلک کر کے ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو پسند آئی تو ایک دفعہ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔